معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی، باب نمبر 2، عرب حملے کے وقت ہندوستان کے حالات اور فتح سندھ۔ سب ہیڈنگ: سندھ پر عربوں کا حملہ۔ المسعودی 912 تا 916 عیسوی نے گوجر پر تہار قبیلے کی عظمت کا تذکرہ کیا ہے، جو مہر بھوج اور اس کے جانشین ماہی پال کے زیر حکومت تھا۔ اس نے چول میں 20,000 مسلم آبادی کا حوالہ بھی دیا ہے۔ سلیمان 815 تا 887 عیسوی کو بلحاد کہتے ہوئے دنیا کے 4 بڑے حکمرانوں میں شمار کیا ہے۔ اس کے علاوہ خلیفہ بغداد، شاہ چین اور شاہ روم تھے۔ بلحاد اور اس کی رعایا عربوں کے ساتھ بہت مانوس تھی۔ عرب مورخ البلازری نے گجرات، جرز اور بھڑوج بردز میں عربوں کی فتوحات کا ذکر کیا ہے اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ عرب حملہ آور عجین اور مالوا کے خلاف کامیاب نہ ہو سکے۔ سر ویلزلے ہیگ کے خیال میں راجپوتانہ اور مغربی مالوے کا اونتی قبیلہ مشرق کی جانب عربوں کی پیش قدمی میں سدِ راہ ہوا۔ زین الدین نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چرامن اور پیرومل مسلمان ہو چکے تھے، مگر کسی اور ماخذ سے اس واقعے کی تصدیق نہیں ہوتی۔ تھرسٹن نے اپنی کتاب میں جنوبی ہند کے مسلمان قبائل نوائد، موپلا اور لبائی کے آباء و اجداد کے متعلق حالات بیان کیے ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ 8ویں صدی کے آغاز میں حجاج حاکم بصرہ نے انہیں عراق سے نکال دیا تھا۔ نیلسن نے بیان کیا ہے کہ مسلمان سب سے پہلے مداورہ میں 1050 عیسوی میں آباد ہوئے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ترکوں کے حملے سے پیشتر 10ویں صدی عیسوی میں ہندوستان کے مختلف حصوں میں لوگوں کے عربوں کے ساتھ تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ یہ ممکن نہیں کہ عماد الدین محمد بن قاسم اور محمود غزنوی کے حملوں کے وقفے میں لوگ سندھ کے حالات سے بے خبر رہے ہوں۔ ہندی حکمرانوں کے ساتھ عربوں کے تجارتی تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ وصاف نے بیان کیا ہے کہ صرف فارس سے ہر سال 10,000 عربی گھوڑے ہندوستان میں درآمد کیے جاتے تھے، جن کی لاگت 22 لاکھ دینار ہوتی تھی۔ ٹائٹس انڈین اسلام میں بیان کرتا ہے کہ عرب تاجروں کو ہندی حکمرانوں کی طرف سے مراعات حاصل تھیں اور ان کے لیے یہ تجارت بہت فائدہ مند تھی۔ ان کی راہ میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہوتی تھی، حتیٰ کہ مقامی نو مسلموں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جاتا تھا جیسا غیر ملکیوں کے ساتھ، اگرچہ وہ سماج کے سب سے نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ادریسی نے 11ویں صدی عیسوی میں تحریر کیا ہے کہ عرب تاجر جو بڑی تعداد میں النلواڑہ گجرات کاٹھیاوار میں آتے تھے، ان کے ساتھ راجا اور اس کے وزراء نہایت عزت سے پیش آتے تھے اور ان کو ہر طرح امن و آسائش مہیا کیا جاتا تھا۔ محمد اوفی نے لکھا ہے کہ جب کمباد کے مسلمانوں پر ہندوؤں نے حملہ کیا تو سندھ کے راجا 1094 تا 1143 عیسوی نے اپنی رعایا کو سزائیں دی اور اس کی تلافی کے لیے مسجد تعمیر کرنے کے لیے مسلمانوں کو معقول رقم عطا کی۔ الفنسٹن نے عربوں کی سیاسی ناکامی کی 3 وجوہات بیان کی ہیں۔ اولاً سمیرا راجپوتوں نے عربوں کو واپس دھکیل دیا۔ دوسرے، ہندوستان میں ایک ایسی مذہبی جماعت موجود تھی جس کا حکومت میں عمل دخل تھا اور وہ لوگوں کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ تیسرے، ہندوؤں کی باہمی مخالفت۔ ایک راجا کے خاتمے پر دوسرا راجا عربوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ لین پول کا خیال ہے کہ عربوں کی سیاسی ناکامی کی وجہ شمال اور مشرق میں راجپوتوں کی مجتمع طاقت تھی۔ خلفاء کی طرف سے اتنی بڑی مہم کے لیے فوجیں ناکافی بھیجی جاتی تھیں۔ مفتوحہ علاقے کی آمدنی بہت کم تھی۔ اس کے علاوہ بنو امیہ اور بنی عباس کی باہمی مخاصمت تھی، جس کی وجہ سے ہندوستان میں فتوحات کا سلسلہ جاری نہ رہ سکتا تھا۔ 871 عیسوی تک سندھ ایک عرب صوبہ نہ بن سکا۔ عربوں کی طرف سے کوئی کمک ایسی نہ آتی تھی
جس کی بنا پر مستقل آباد کاری کی صورت پیدا ہو سکتی۔ خالص عرب جنہیں ملک میں منتشر قلعوں میں تعینات کیا گیا تھا، کفار میں گھرے ہوئے تھے۔ وہ یہاں تہذیب کے رہنما بن کر نہ آئے تھے، اسلام کے غازی بن کر آئے تھے۔ عرب ذہنی ارتقاء میں اور شعر و شاعری میں خاص ملکہ رکھتے تھے۔ سر جان مارشل کے خیال کے مطابق انہیں فن تعمیر سے شغف نہ تھا۔ ہیول کا خیال ہے کہ عربوں نے ادب، فنون لطیفہ اور فن تعمیر بھی ہندوؤں سے حاصل کیا۔ بدھ اور ہندی کتابوں کا عربی میں فارسی یا سنسکرت سے براہ راست ترجمہ کیا گیا۔ خلیفہ المسور 745 تا 775 عیسوی کے عہد میں برہم گپت کے برہم سدھانت اور کھنڈ کٹائکا کا ترجمہ فزاری نے ہندی علماء کی مدد سے سنسکرت سے عربی میں کیا۔ طبری کا کہنا ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید کے ایک پرانے مرض کو ہندی طبیب کے علاج سے شفا ہوئی۔ عربوں نے ہندوؤں سے فلسفہ، نجوم، ریاضی، طب اور کیمیا کا علم حاصل کیا۔ ہندی مصور اور معمار بغداد کو روانہ کیے گئے۔ طب کی مختلف کتابوں کا سنسکرت سے عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ منکا مانک پنڈت نے شرٹ عربی سرک کا ترجمہ سنسکرت سے عربی میں کیا۔ چرک شاستر کا ترجمہ پہلے سنسکرت سے فارسی میں ہوا، پھر عبداللہ بن علی نے فارسی سے عربی میں ترجمہ کیا۔ یعقوبی نے سندستان یا سندس کا ترجمہ فارسی میں کیا، جسے خلاصہ کامیابی کہا جاتا ہے۔ سندستان کا عربی میں ترجمہ شفا خانہ بغداد کے افسر اعلیٰ پنڈت ابن دہن نے کیا۔ جڑی بوٹیوں کی ایک کتاب کا ترجمہ منکا پنڈت نے کیا۔ سنسکرت کی ایک کتاب استا نگر کا ترجمہ عربی میں ابن دہن نے کیا۔ روسا نامی پندتا ایک اورنگی کتاب کا ترجمہ عربی میں ہوا، جس میں خاص عورتوں کی بیماریوں کے نام درج ہیں۔ چانک پنڈت کی کتاب ارتھ شاستر کا ترجمہ عربی میں کیا گیا۔ اسی طرح سیاست اور جنگ پر کتاب ادب الملک کا ترجمہ سنسکرت سے عربی میں کیا گیا۔ کتاب حدود منطق الہند میں ہندی منطق کے طریقے درج ہیں۔ علم الہند و اخوان الصفا میں ہندی کہانیاں بیان کی گئی ہیں۔ پنج تنتر جو کلیلہ و منہ کے نام سے مشہور ہے، پہلے سنسکرت سے فارسی میں ترجمہ ہوئی، پھر عبداللہ بن مقفع نے اسے عربی میں ترجمہ کیا۔ عربی سے اس کے ترجمے یورپ، ایشیا اور افریقہ کی تقریباً تمام مہذب زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ اس کتاب کا اصلی مصنف دیو داس پنڈت تھا۔ آہان نامی عربی شاعر نے اس کتاب کا عربی نظم میں ترجمہ کر کے خلیفہ ہارون الرشید کے وزیر جعفر برمکی کو پیش کیا تو اس نے 1,00,000 درہم انعام دیے۔ فال اور رمل کی کتابوں میں زجر الہند بہت شہرت کی مالک ہے، جس کا سنسکرت سے عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ ابو ریحان البیرونی نے براہمن پنڈتوں سے سنسکرت کا علم حاصل کیا اور بہت سی سنسکرت کی کتابوں کے عربی میں اور عربی کی کتابوں کے سنسکرت میں ترجمے کیے، جس میں سے برہم سدھانت ہندوستان کی رقم، انک ہندی اربع متناسبہ، سنکھیا، پتنجلی، کھنڈ کٹائکا زیادہ اہم ہیں، جن کا سنسکرت سے عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ عرب و ہند کے تمدن کا ایک دوسرے پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ کئی ایک ہندی اور سنسکرت کے الفاظ بھی عربی زبان میں سرایت کر گئے۔ مثلاً زنجیل، زرنجہ ہیرا، قسط ہندی، اتریفل، تریپھل، حلیلہ، بلیلہ، آملہ، اب نجات، آم کا مربع، بہلا، بھارت سے دودھ چاول، پاسیل کا کول درست ہے۔ سب ہیڈنگ عربوں کا انتظام سلطنت۔ محمد بن قاسم سندھ میں صرف 3 سال رہا اور یہ مدت بھی جنگ و جدل میں گزری۔ دیبل سے لے کر ملتان تک کے علاقے میں ایک اچھا نظام سلطنت رائج کرنے کے لیے کافی وقت درکار تھا۔ تاہم محمد بن قاسم جیسے بیدار مغز فرزند ملت سے یہ توقع نہ ہو سکتی تھی کہ وہ اپنی سرگرمیوں کو فتوحات اور کشت و خون تک محدود رکھتا۔ چنانچہ فتوحات کے ساتھ ساتھ اس نے مفتوحہ علاقوں میں امن قائم کیا
اور ایک نئے نظام سلطنت کی بنیاد رکھی، سوائے ان ہندوؤں کے جو دوران جنگ مارے گئے۔ بلا وجہ کسی کا خون نہ بہایا گیا، بلکہ سندھ کے لوگوں کو اطاعت حکومت اور جزیہ کی ادائیگی پر مذہبی اور مجلسی آزادی دے دی گئی۔ شام کے عیسائیوں اور ایران کے مجوسیوں کی طرح سندھ کے ہندو بھی مذکورہ صدر شرط پر ذمہ قرار پائے۔ چنانچہ اروڑ کی تسخیر کے بعد اس نے اعلان کیا کہ عیسائیوں کے گرجوں، یہودیوں کے ہیکل اور مجوسیوں کے آتش کدوں کی طرح بدھوں اور ہندوؤں کے مندروں کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، بلکہ ان کی حفاظت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ سندھ کے لوگوں کو ملکی اور فوجی محکموں میں ملازمتیں بھی دی گئیں۔ جن سرداروں نے لڑے بغیر اطاعت قبول کر لی، ان کی جاگیریں اور سرداریاں بحال کر دیں۔ دوران جنگ اکثر بدھ اور ہندو اپنے مندروں کو پناہ گاہ اور جنگ کے اڈے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اس کا سبب غالباً یہ تھا کہ وہ پتھر کی مضبوط عمارتیں ہوتی تھیں، اس لیے لڑائی کے دوران بعض مندروں کی عمارتوں کو سخت نقصان پہنچا، لیکن قیام امن کے بعد کسی مندر کو نہ چھیڑا گیا اور بت پرستی کو بھی، جو اسلام کے نزدیک بدترین گناہ ہے، برداشت کیا گیا۔ اس کے علاوہ بعض مندروں کو جو جنگ کے دوران میں مسمار ہو گئے تھے، دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ عربوں کے نظام حکومت کا اندازہ ان ہدایات سے جو حجاج نے بارہا محمد بن قاسم کو بھیجیں اور ان اعلانات سے جو سردار نے سندھ میں کیے بخوبی ہو سکتا ہے۔ ایک بار محمد بن قاسم نے اعلان کیا کہ رائی اور رعایا کے تعلقات دیانتداری پر مبنی ہونے چاہئیں، مالیہ استطاعت کے مطابق مقرر ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا سلوک کرنا چاہیے۔ جزیہ اور دیگر ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے براہمن محصلین مقرر کیے گئے، جنہوں نے ملک کا دورہ کر کے ٹیکسوں کی تشخیص کی۔ جزیہ کے 3 درجے مقرر ہوئے، دولت مندوں سے 48 درہم، متوسط طبقے سے 24 درہم اور نچلے طبقے سے 12 درہم فی کس سالانہ۔ درہم کو تقریباً موجودہ 4 آنے کے برابر سمجھیے۔ اس ٹیکس سے براہمن، سادھو، بھکشو، عورتیں، بچے، غلام، دیوانے اور دائمی بیمار مستثنیٰ تھے۔ اس ٹیکس کی ادائیگی اور اطاعت شاری کے بعد حکومت ہر طرح ذمیوں کی محافظ تھی۔ سب سے زیادہ فائدہ عربوں کی فتح سندھ سے شورشوں، اچھوتوں اور بخشوؤں کو ہوا۔ ایک روز بدھ بخشوؤں کا ایک گروہ حاضر خدمت ہوا۔ انہوں نے شکایت کی کہ فوج کے ڈر سے لوگ انہیں بھکشا نہیں دیتے، اس سے ان کی اور ان کی وابستگان کی حالت بہت پتلی ہو گئی ہے۔ علاوہ ازیں ان کا بڑا دھارا مندر جو برہمن آباد میں ہے مرمت طلب ہے، اس کی مرمت کی اجازت مراحمت فرمائی جائے۔ محمد بن قاسم نے جو ہر قدم حجاج کے مشورے سے اٹھاتا تھا، اسے ایک خط میں صورتحال سے آگاہ کیا۔ حجاج نے جواب دیا، چونکہ ان لوگوں نے مطابقت اختیار کر لی ہے اور ٹیکس باقاعدہ ادا کرتے ہیں، ان سے اس سے زیادہ اور کسی چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ہم نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا ہے، اس لیے ہم ان کے جان و مال کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں، اس لیے انہیں اپنے طریق پر عبادت کرنے کی اجازت دی جائے، کسی شخص کو بھی مذہبی رسوم کی ادائیگی سے نہ روکا جائے، وہ اپنے گھروں میں جس طرح چاہیں رہیں۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے انہیں وہارا کی مرمت کی اجازت دے دی۔ سلطان سپاہ کو حکم ہوا کہ کسی طرح بھی وہ ذمیوں کو مروب نہ کریں اور نہ انہیں کوئی تکلیف ہونے دیں۔ بدھوں کو اجازت دی کہ وہ شوق سے بخشوؤں کو خیرات دیں اور آزادی سے وہارا میں اپنی مذہبی رسوم ادا کریں۔ یہ رواداری اور تالیف قلوب کی ایک درخشاں مثال ہے۔ حالانکہ یہی بدھ پیچ اور دائر کے دور میں ملعون روزگار تھے، یہی امر محمد بن قاسم کو مقامی باشندوں میں ہر دل عزیز بنانے کا موجب بنا۔ ان کی حالت شودروں سے کسی طرح اچھی نہ تھی۔ عربوں کے حسن سلوک سے ان لوگوں کو اونچی ذاتوں کے برابر شہریت کے حقوق ملے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ خلیفہ ہم پر بہت مہربان ہے
اور اس نئی حکومت کے سائے میں بڑے چھوٹے سب برابر ہو گئے ہیں۔ مذہبی رواداری کے علاوہ محمد بن قاسم نے سندھ کے لوگوں کو سلطنت کے کاروبار میں بھی پورا حصہ دیا۔ محکمہ مال کا انتظام خاص طور پر سندھیوں کے ہاتھ میں رہا۔ گو خلیفہ ولید کے زمانے میں محکمہ مال کا تمام حساب کتاب عربی زبان میں رکھا جاتا تھا، لیکن سندھ میں محمد بن قاسم نے سندھی زبان کو ایک قلم موقوف نہیں کیا، بلکہ تمام حساب کتاب اسی زبان میں رکھا جانے لگا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نیچے سے لے کر اوپر تک تمام اہلکار سندھ کے لوگ تھے اور عرب حکمران ان کے معاملات میں بالکل دخل نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ سندھی اہلکار منمانی کاروائیاں کرتے تھے اور عربوں کے کچھ پلے نہیں پڑنے دیتے تھے۔ مقامی لوگوں سے زمین کا لگان یعنی خراج، نہری زمین کی گندم اور جو کی پیداوار پر 52% حصہ اور دیگر صورتوں میں پیداوار کا 41% حصہ تھا۔ باغات کے پھلوں پر 31% حصہ اور معدنیات پر 51 حصہ تھا۔ محمد بن قاسم نے تمام اہلکاروں کو تاکید کی کہ وہ لوگوں سے کسی قسم کی بے انصافی نہ کریں اور ہر معاملے میں دیانتداری سے کام لیں۔ جو لوگوں کا حق ہو لوگوں کو دیا جائے اور جو حکومت کا حق ہو حکومت کو دیا جائے۔ لگان زمین کی پیداوار کے مطابق ہو اور کسی پر سختی نہ کی جائے۔ لڑائی جھگڑے سے اجتناب کیا جائے تاکہ رعایا کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد اس نے عام اعلان کرا دیا کہ لوگوں کو بالکل مطمئن رہنا چاہیے کہ ان کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا سلوک کیا جائے گا، کسی قسم کی سختی نہیں کی جائے گی۔ جو لگان مقرر کیا گیا ہے وہ انہیں ادا کرنا چاہیے، اور اگر انہیں کسی قسم کی شکایت ہو تو میرے نوٹس میں لائی جائے تاکہ میں اس کا تدارک کر سکوں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ ہر طرح سے مطمئن رہیں۔ عرب فاتحین کو زمین کے بڑے قطعات جاگیر کے طور پر دیے گئے۔ ان کو اقطاع کہتے تھے۔ ان پر خراجہ معاف تھا، لیکن جاگیردار اپنی سالانہ آمدنی پر زکوٰۃ ادا کرتے تھے، جسے حکومت کے محصل وصول کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ملک میں امن و امان قائم رکھنے اور بغاوتوں کو فروغ کرنے کے لیے اپنے خرچ پر حکومت کو فوج مہیا کرتے تھے۔ سندھ اور ملتان کی حکومت کی تمام ذرائع سے سالانہ آمدنی کا اندازہ 1,15,00,000 درہم یعنی تقریباً 27 لاکھ روپے کیا گیا ہے۔ جنگ کے دوران میں جن مقامی لوگوں کو بے حد نقصان پہنچا تھا اور وہ بالکل مفلوق الحال ہو گئے تھے، ان کی فہرست مرتب کرائی گئی تو ان کی تعداد 10,000 کے قریب نکلی۔ حکومت نے انہیں فی کس 10 درہم دیے تاکہ وہ ازسر نو آباد ہو کر پرامن شہری کی حیثیت سے آغاز زندگی کر سکیں۔ الغرض محمد بن قاسم کا نظام حکومت رواداری اور روشن خیالی کے سنہری اصولوں پر مبنی تھا، اور یہی سبب تھا کہ اہل سندھ نے اس کے زوال پر خون کے آنسو بہائے اور اس کا بت نصب کر کے اس کی پرستش شروع کر دی۔ سندھ کے حاکم کو والی کہا جاتا تھا۔ عرب آباد کار زیادہ تر فوجی لوگ تھے۔ چونکہ یہ تنہا فوج کے ہمراہ آئے تھے، انہیں یہاں آباد ہونے کے بعد سندھی عورتوں سے شادیاں کر کے مخلوط خاندانوں کی بنیاد ڈالنے کی اجازت دی گئی۔ اس سے ان کے مقامی لوگوں سے روابط بڑھے۔ ان روابط، حکومت کے حسن سلوک اور علماء اور اصفیاء کی تبلیغ سے اہل سندھ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ بہت سی زمینیں وقف بھی کی گئیں جن کی آمدنی مسجدوں اور مدرسوں پر صرف ہوتی تھی۔ یہی مساجد و مدارس آہستہ آہستہ تبلیغی مراکز بن گئے اور ان میں توحید کی تعلیم دی جانے لگی۔ محکمہ عدل میں قاضی تھے جو فیصلے اسلامی قانون کے مطابق کرتے تھے۔ فوجداری مقدمے تمام لوگوں کے انہی کے سامنے آتے تھے۔ اپنے دیوانی مقدموں میں رعایا کو اجازت تھی کہ وہ انہیں اپنے مقامی رواج کے مطابق پنچایتوں سے فیصلہ کرا لیں، یعنی ہندوؤں کے مقدمات ہندوؤں کے قانون اور مسلمانوں کے مقدمات شرع اسلام کے مطابق طے کیے جاتے تھے۔ جاگیرداروں کی فوج کے علاوہ والی ملک کو مستقل فوج بھی رکھنی پڑتی تھی، جو مضبوط قلعوں اور جنگی نقطہ نظر سے اہم مقامات پر رہتی تھی۔ فوج میں پیدل، اسب سوار اور سانڈنی سوار سپاہ کے علاوہ
نفت نواز بھی ہوتے تھے۔ منجنیق، نیزہ، تیر کمان، تلوار اور ڈھال وغیرہ اسلحہ جنگ تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مقامی رواج سے متاثر ہو کر عرب سپاہی اپنی سندھی چھاؤنیوں میں ہاتھی بھی استعمال کرنے لگے تھے۔ مستقل سپاہی کو مقررہ تنخواہ ملتی تھی، لیکن جنگ میں فتح کی صورت میں وہ مال غنیمت خمس میں سے حصہ لینے کا حقدار نہ تھا۔ عربوں کے فوجی مرکز کو جند یعنی چھاؤنی کہتے تھے۔ سندھ میں منصورہ، کستار، کندہ، ببل، بیضہ، محفوظہ اور ملتان ان کی مشہور چھاؤنیاں تھیں۔ لین پال ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ عربوں کا حملہ سندھ ناکام رہا اور یہ اسلامی فتوحات کی طویل داستان کا ایک معمولی واقعہ ہے۔ کم و بیش اسی طرح کی رائے کا اظہار اکثر فرنگی نژاد مورخوں نے کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہندوستان کو باقاعدہ طور پر شمال مغربی دروں کی راہ سے آ کر ترکوں کی قیادت میں فتح کیا۔ عربوں کی فتوحات کا سیلاب، جس کی زد میں پرتگال سے ترکستان تک کا علاقہ آ چکا تھا، سندھ اور ملتان کی فتح کے بعد تھم گیا اور محمد بن قاسم کے زوال کے بعد جلد ہی سندھ بھی ان کے قبضے سے نکل گیا۔ اس کا سبب وہ یہ بتاتے ہیں کہ عرب غلط راستے سے ہندوستان میں داخل ہوئے۔ اگر وہ سندھ کے زرخیز میدانوں میں آتے تو اس بر صغیر کی زرخیزی اور دلکشی سے اس قدر متاثر ہوتے کہ تمام بر صغیر کو فتح کیے بغیر دم نہ لیتے۔ یہ بیان کافی حد تک غلط فہمی پر مبنی ہے۔ اگرچہ محمد بن قاسم کے حملے کا خاتمہ ہو گیا، لیکن عرب سندھ و ملتان پر 200 سال سے زیادہ حکومت کرتے رہے۔ چوتھی صدی ہجری میں خلیفہ کی مرکزی حکومت والیاں سندھ کا تعین کرتی رہی۔ اس کے بعد سندھ میں نیم آزاد یا آزاد ریاستیں قائم ہوئیں۔ مختصر یہ کہ سندھ میں مسلمانوں کا اس سال انگریزوں نے 1842 عیسوی تک 40 نیپیر کی سرکردی میں فتح کر لی۔ اس واقعے کے تقریباً ایک صدی بعد یہ علاقہ پھر اسلامی ستوت کا مرکز بن گیا اور بر صغیر ہندو پاکستان کے مسلمانوں کی قومی سلطنت مملکت خدا داد پاکستان کا دارالحکومت کراچی دیبل سندھ ہی کے دامن کی زینت ہے۔ اس شہر کی بدولت محمد بن قاسم بانی پاکستان کا نام آج تک زندہ ہے اور پاکستانیوں کے نزدیک محمد بن قاسم کا وہی مقام ہے جو عثمانی ترکوں کے نزدیک سلطان محمد فاتح اور برطانویوں کے نزدیک ولیم فاتح کا ہے۔ یہ درست ہے کہ سندھ میں محمد بن قاسم کے بعد کوئی ایسا جلیل القدر فاتح نہ آیا جو بر صغیر کے بقیہ حصوں کو فتح کر کے اس کی آرزوؤں کو پورا کرتا۔ سندھ میں عرب مسلمانوں اور مقامی ہندوؤں اور بدھوں کے اختلاط سے نئی زبان کی بنیاد پڑی اور نیا تمدن عالم وجود میں آیا۔ یہی زبان بعد میں صدیوں تک ارتقائی مراحل طے کر کے اردو کے نام سے موسوم ہوئی اور اب یہ تمام بر صغیر ہندو پاکستان کے مسلمانوں کا قومی ورثہ ہے اور پاکستان کی واحد قومی زبان بننے کی حقدار ہے۔ وہ تمدن جس کی بنیاد فتح سندھ کے بعد پڑی، صدیوں تک ترقی کرنے کے بعد آج بھی عربی تمدن سے مماثلت رکھتا ہے۔ محمد بن قاسم کی عدل و رواداری کی روایات تاریخ اسلام میں سنگ میل کا درجہ رکھتی ہیں اور ہمیشہ حکام و سلاطین کے لیے مشعل راہ رہی ہیں۔ فتح سندھ کے بعد بے شمار علماء اور مبلغین، تاجر اور صناع عرب سے آ کر سندھ میں آباد ہوئے۔ مقامی باشندوں میں اسلام رائج ہوا اور جلد ہی یہ سرزمین فرزندان توحید کا گہوارہ بن گئی۔ آج سندھ اسی طرح اسلامی خطہ ہے۔ جس طرح عراق یا مصر، ان حالات میں ہم عربوں کی فتح سندھ کی عظمت، اس کی تاریخی اہمیت اور اس کے نتائج کے منکر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایشوری پروشا کی رائے غلطی پر مبنی ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایشوری پرشاد کی رائے غلطی پر مبنی ہے۔